جی السلام علیکم۔ اسلام آباد میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور رات گئے بلکہ کل سے آپریشن کیا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ پاکستان کے اندر شہر اقتدار کے اندر اس طرح سے حکومت خوفزدہ ہے کہ پاکستان کے جو آنے والے وقت کے مستقبل کے جو معمار ہیں ان کو رات گئے روڈز کے اوپر باہر نکال پھینکا، اور یہ اسلام آباد پولیس کی ہر دھرمی ان کو جو آرڈرز دیے گئے تھے ہائی کورٹ کی طرف سے اور دوسرا وزیر داخلہ کی طرف سے اور پاکستان حکومت کی طرف سے، جس طرح سے ایک اب یہ سینیریو بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک طرح احتجاج کی کال کر کے بشرا بی بی کے بیان کے بعد وہ جس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے ان کو تضادات میں اس ٹائم دھکیل دیا گیا ہے، اسی طرح سے اب اسلام آباد پولیس کی بات کریں یا اسلام آباد کے حالات کی بات کریں تو اسلام آباد کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں جو اسٹوڈنٹس رہ رہے تھے جو دوسرے شہروں سے یہاں پہ رہائش پذیر تھے ہاسٹلز میں، ان کو کل وہاں سے ایمرجنسی طور کے اوپر نکال دیا گیا اور ان کو بیگ اٹھا کے ان کو باہر نکالا، اور روڈز پہ وہ اسٹوڈنٹس وہ میل ہوں فیمیل ہوں سب کو باہر نکالا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کا کوئی جانے کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ کیونکہ وہاں پہ اسٹیشنز بند ہیں، اڈے بند ہیں، اور کوئی ان کو الٹیمیٹم نہیں دیا گیا تھا، کوئی ان کو ٹائم ٹیکنگ نہیں دیا گیا تھا کہ آپ اتنے ٹائم تک جو ہے خالی کر دیں۔ ایک تو وہ طلبہ روڈز پہ آ چکے ہیں، دوسرا جو کرفیو نافذ کیے گئے 22,000 پولیس کنٹینرز منگوا کے جو ہے وہ نفری تعینات کر دی گئی اسلام آباد کے اندر، اور اسلام آباد کو مکمل سیل کیا گیا، اڈے بھی سیل کر دیے گئے، اسٹیشن بھی سیل ہو گئے ہیں۔ اب حکومت کی چند ایک چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت خوفزدہ کیوں ہے اور حکومت اس ٹائم کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تو اس ٹائم جو بشرا بی بی کا بیان تھا اس کے بعد تو حالات مزید سازگار ہو گئے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی نے جو بیان دیا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کا اپنا ذاتی بیان تھا، لیکن یہ پارٹی پولیس سے بیان تھا، کیونکہ بشرا بی بی نے جب پشاور میں جا کے نشست سنبھالی اور اس کے بعد انہوں نے جب بیان دینا شروع کیا، خطاب بھی کیا، تب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پارٹی کی باغ دوڑ وہ سنبھال رہی ہیں، اور یہ سارا بیان پیغام خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اب خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا تو خان صاحب کا جب یہ کل والا جو بیان تھا پرسوں والا جس میں انہوں نے سعودی عرب کو ساتھ انہوں نے کہا کہ انکشافات کیے، الزام لگایا، جو بھی انہوں نے سچائی بیان کی، الزام کہہ لیں سچائی کہہ لیں جھوٹ کہہ لیں جو بھی ہے، اب اس کا یا تو اللہ جانتے ہیں یا باجوہ صاحب جانتے ہیں یا سعودی عرب یا پھر خان صاحب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب اس بیان کے بعد پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ لوگ اس ٹائم کشمکش کا شکار ہیں کہ ایک تو ان کا بیان اس ٹائم پہ آنا، دوسرا یہ اتنا خطرناک بیان ہو سکتا ہے جو کہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کتنا خطرناک ہے، کیونکہ سعودی عرب امریکہ پاکستان نون لیگ سعودی عرب اور امریکہ یہ ایک ایسی چین ہے جو خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے، جو کہ کل سے اس بیان کے بعد سختی ہو گئی۔ اسلام آباد میں وہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے باہر کر دیا گیا، گھر گھر جا کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو 5 لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جا رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ حالات اتنے ہی خراب کرنے ہیں، پی ٹی آئی تو احتجاج کر رہی ہے، اس عوام کا کیا قصور ہے جو اسلام آباد میں رہ رہی ہے، جو کہ حکومت ان کو گھروں سے نکال کر باہر پھینک رہی ہے، یہ لوگ کہاں پہ جائیں؟ حکومت کو تو کام ہے نا ان کو پروٹیکٹ کرنا، آپ پروٹیکٹ کریں، آپ ان کو ہاسٹل سے نکالنا یہ کوئی مجاز نہیں بنتا، آپ ان کو وہاں پہ محسوس کر دیں، آپ ان کو وہاں پہ رکھیں، آپ اپنی نفری وہاں پہ لگا دیں کہ وہ باہر نہ نکل سکیں، یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ ان کو باہر نکال پھینک دیں۔ دوسری بات یہ کہ اب جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں، اور خان صاحب یقیناً اس ٹائم اتنے پریشان ہیں، یقیناً کہ یہ وہ حقیقت ہے جو کہ ابھی کسی کے سامنے نہیں آئی ہے، وہ اس ٹائم پریشان ہے کہ جو مذاکرات ہونے ہیں، جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب کو اب اعتماد نہیں رہا پارٹی کے اوپر کسی بھی بندے کے اوپر کہ وہ ان کو باہر نکالتے دیکھنا چاہتے ہیں یا نکلتے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس ٹائم چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یہاں سے باہر نکال دیا جائے، اور جب وہ باہر نکلے تو وہ پارٹی کو جو ٹوٹی پھوٹی پارٹی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے ان کو وہ جوڑ سکے، اور وہ اپنا جو بیانیہ تھا وہ جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر گزریں۔ لیکن اب مشکلات یہاں پہ یہ آ رہی کہ پارٹی کے اندر علی بن گنڈا پور صاحب اپنی فائٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھا جائے تو پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں شیخ مروت صاحب انہوں نے کھل کر بات کر دی ہے کہ بشرا بی بی نے بیان دیا، اگر میں نے بیان دیا تو مجھے پارٹی سے نکال دیا تھا، بشرا بی بی نے جو بیان دیا ہے وہ ان کا اپنا ذاتی بیان ہے، بیرسٹر سیف نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کا اپنا ذاتی بیان ہے۔ اب مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ خان صاحب نے جو ڈیل کی بات کی تھی، جو مذاکرات کی بات کی تھی، وہ تو اب کہیں پہ نہیں ہے۔ اب آخر یہ جلسہ احتجاج دھرنا جو بھی ہوتا ہے ڈی چوک کے اندر حکومت اس کو فائٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی اپنی فورس بنا کے آ رہی ہے، اس فائٹ کے بعد کیا لایا عمل نکلے گا؟ کیا ان کو ایک ٹیبل پہ آنا پڑے گا، یہ معاملہ ڈی چوک پہ حل ہوں گے، یا پھر اسی طرح فائٹ کے ساتھ لڑ کے حکومتیں لی جائیں گی، یا لڑ کے جو ہے ان کو نکالا جائے گا؟ حالات کیا پہ ہوں گے؟ آخر کار ٹیبل کے اوپر ہی آ کے بیٹھنے، معاملات مذاکرات سے حل ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنا، احتجاج لے کر آنا۔ آپ تاجر برادری کو دیکھ لیں، چھوٹے دکاندار کو دیکھ لیں، جس نے اپنی چیزیں امپورٹ کرنی ہے باہر دوسرے شہروں سے، جس نے سفر کرنا ہے، جس کا کوئی پیارا مر جاتا ہے اسلام آباد سے، کسی نے یہاں پہ آنا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کا جواب دہ کون ہوگا؟ اور یہ حکومت ایک طرف سے کہہ رہی ہے اگر کسی کی جان کا نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، اور ہم کسی صورت جو ہے اس کو رکنے والے نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ
حکومت کی ہٹ درمی ہو گئی. حکومت خوفزدہ کیوں ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ حکومت خوفزدہ کیوں، حکومت کیوں چاہ رہی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو اتنا جو ہے پی ٹی کے اتنی طاقت سے آ رہی ہے کہ ان کے لیے اتنی فورس منگوائے گی. اب یہ ایک پاکستان میں سیاستدان نہیں، یہ دو ریاستیں لڑتی نظر آ رہی ہیں. کے پی کے سے ایک ریاست آئے گی، وہ لڑے گی اسلام آباد کے لیے، اور اسلام آباد جو ہے فائٹ کرے گی کے پی کے سے. اس حوالے سے کیا ہوگا کہ پتہ نہیں کہ جی جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے اور اس اقتدار کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے صرف آ کے ختم ہوگا ٹیبل ٹاک کے اوپر. جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہوں گے. اجازت ہے، اللہ حافظ. کیا ہے؟